يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله وقدر كرمه وإحسانه دنیا کی بری ماحول سے نکال کر دنیا کی بے برکتی سے نکال کر اللہ اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. مزید احسان ہوا کہ اللہ نے تھوڑی دیر میں ایک ہی بات کہنے یا سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی جب تک کسی بھی بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دیتا بندہ نیک کام کر نہیں سکتا. ہمیں توفیق کے لیے اللہ کی ذات کی طرف سے اللہ کا شکر اور احسان ادا کریں. دوستو بزرگوں، یہ جمعہ کا دن جمعہ بڑی دن کی فرمایا جب جمعہ کی آزان ہو جاتی ہے، جب اللہ کا مقام بلاتا ہے آؤ یا دس بڑا نماز کی طرف، تو حدیث پاک میں بلاتا ہے کہ اللہ جیسی ذات خود استقبال کے لیے کہتا ہے کہ آنے والے مسجد کے اندر اس کا اکرام کے طور پر اس کا استقبال کیا ہے. لیکن اللہ جیسی ذات انسانوں کے استقبال کے لیے ہو اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور فارغ ہیں، اس سے بڑا تفریح کیا ہوگا ہم لوگوں کی. لیکن ہم تصور کریں گاؤں کا سرپنچ یا مکھیا یا کوئی ایم ایل اے آپ کو ٹائم دے دے کہ فلاں صاحب کل آپ کو 10 بجے کے گھر پر آنا ہے، یقین مانیے آپ صبح 9 بجے اس کے دروازے پہ کھڑے رہیں اور 10 لوگوں کے پاس اس کا تذکرہ کیجیے گا کہ میری ڈائٹ مکمل مکھیا سے ہے، سرپنچ سے ہے، ایم ایل اے سے. انسان اس بات کو خود نہ کرے. لیکن یہاں دو جہاں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، رب کائنات آپ کو 5
اتنی قربانی کے باوجود ہم تک پہنچا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہماری زندگی سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے محلے سے، سماج سے، بستی سے، علاقے سے دین نکلتا جا رہا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہمارے پیشانی میں گلے پڑتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا دین ہم تک ایسے پہنچ گیا ہے۔ ان کے پیچھے قربانی ہے، مجاہدہ ہے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو لگا دیا تھا اس دین کے خاطر۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جہاد میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کو معلوم ہوا میرا چچا جعفر شہید ہو گئے، ان کے گھر کے اندر گئے، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، کبھی اس بچے کو گلے سے لگاتے، کبھی اس بچے کو پیار کرتے۔ ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا روٹی پکا رہی تھی، آگے دامن کو پکڑ لیے پیچھے سے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جعفر کا کیا بنا؟ آپ نے فرمایا اے اسماء صبر کرو، وہ تو شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کا گھر اجڑا ہے، تب جا کے دین ایران میں زندہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لڑکا حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ عالم مفتی ہے، صحابی، ان کی شادی ہوئی حضرت عاطفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ بڑی خوبصورت تھی، عالمہ تھی، شاعرہ تھی، صحابیات میں سے تھی۔ میاں بیوی کا پیار ایسا بڑا کہ حضرت عبداللہ گھر میں رہے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلے۔ حضرت ابو بکر نے سمجھایا بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں نکلنا تھا، تجھے دین کی محنت کے لیے تجھے نکلنا تھا، تجھے کلمے کی محنت کے لیے نکلنا تھا، لیکن بیوی کی محبت غالب تھی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار سمجھایا، 4تھی بار فرمایا بیٹا بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سب کو کر کے بیٹھے، طلاق دیں تو گھر اجڑتا ہے اور نہ دیں تو آخرت اجڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سوچا دنیا فانی ہے، ایک طلاق دے دیا۔ اس کے بعد بیوی کے غم میں، ٹینشن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک چارپائی کے اوپر بیٹھے تھے، باہر ایک اشعار پڑھ رہے تھے جن کا مطلب یہ ہے کہ عاطفہ جب تک سورج چاند نکلتا رہے گا میں تجھ کو یاد کر کے روتا رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزرنا ہوا، بیٹی کی محبت دل میں آئی، فرمایا بیٹا نکاح کر لے۔ اب نکاح کے بعد ماجرا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں جہاد کے لیے۔ 33 سال کی عمر ہے، 3 سینے پہ لگا ہے، حضرت عبداللہ شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کا گھر اجڑا ہے، تب جا کے افغانستان کے اندر دین ہے۔ یہ دین بڑی قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ دین ہماری گھروں سے، ہماری زندگیوں سے، ہماری اولاد کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمارا بیٹا 20 سال کا جوان بچہ ہے، آپ اس کو کھڑا کیجیے، پوچھیے بیٹا ابھی کرکٹ 3 میچ کھیلنے والا ہے لکھنؤ کے اندر، اس کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی کھیل رہا ہے؟ یقین مانیے آپ کا جوان بیٹا وہ 11 کھلاڑی کا نام بتا دے گا، کتنے چھکے چوکے لگائے وہ بھی بتا دے گا۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر تصور کریں، جمعہ کا گھڑی ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر ہے، ہماری عمر 60 یا 70 سال کے قریب ہے، کسی کا عمر 50 سال ہے، کسی کا عمر 30 سال ہے۔ کبھی اپنے بچوں یا بچیوں سے چھوڑیے، خود کو تصور کر کے تسلیم کیا اس بات کا کہ انسان جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس حضور کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، دنیا کا وجود بخشا، جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کا نام تک ہم کو پتا ہے، اس نبی کا والد محترم کا نام پتا ہے، اس کا دادا کا نام پتا ہے، ان کے نانی کا نام پتا ہے، ان کے مامو جان کا نام پتا ہے۔ یقین مانیے اگر 100 مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے 5% آدمی جواب دے پائے۔ کیوں؟ کہ دین پر ہماری قوم میں کوئی محنت نہیں لگی، دین کو ہم جاننے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے کوئی کوشش نہیں کیا۔ جس دنیا کو ہم بٹورنے کے چکر میں لگے ہیں، جس دنیا کو سمیٹنے کے چکر میں لگے ہیں، فرمایا دنیا مقدر ہے، دین مشقت ہے۔ اللہ نے جتنا مقدر دنیا کا طے کر دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، دین مشقت ہے۔ جتنا اپنے آپ کو لگائیں گے، کھپائیں گے، مر مٹائیں گے، دین اتنا اپنی زندگی کے اندر آتا جائے گا، اتنا ایمان ہمارا بنتا جائے گا۔ ہم
وہ رک گیا، وہ جانے کو تیار نہیں. اس کے دل میں ایک سوال تھا، اس فقیر کو اتنا سارا مال دے دیا لیکن بیوی کو اس بات پر ڈانٹ رہا تھا کہ چراغ پلیتا رات کو موٹا کر دیا، تیل زیادہ جل گیا، اگر پلیتا باریک رکھتا تیل کم جلتا. وہ فقیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پوچھا، حضرت ایک بات پوچھوں، اور چاہیے؟ کہانی حضرت آپ نے اتنا مال دے دیا ہے، بس ساتھ پیڑھی اگر میں بیٹھ کے کھاؤں گا مجھے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرمایا کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں، ایک بات پوچھنی ہے. کہا غصہ تو نہیں کیجیے گا؟ کہا نا پوچھو کیا بات ہے. کہا آپ نے اس فقیر کو اتنا سارا مال ادا کر دیا ہے اور آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے اس بات پر کہ رات کو چراغ خریدا، تم نے موٹا کر دیا، تیل زیادہ کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھائی، جو میری بیوی نے رات کو چراغ میں خریدا، موٹا کر دیا، تیل زیادہ جل گیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عثمان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کا حساب حضرت عثمان کو اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا. لیکن جو میں نے تجھے دیا ہوں اس کا حساب اللہ سے دے دے گا. اللہ اس کا اجر، اس کا انعام مجھے دے گا قیامت کے دن. اس لیے میں اپنی بیوی کو ڈانٹا. یہ صحابہ کا عادت شریفہ، صحابہ کا میرے ماحول کہ دین کے بارے میں خرچ کرنے میں کسی بھی اعتبار سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. حرص دو طرح کا، ایک حرص دنیا کے اعتبار سے جو ہم لوگوں میں رائج ہے، ہم لوگ جس کو کرتے ہیں، گھر بنائے گا امام صاحب، گھر بنائے گا ہمارا پڑوسی، یقین مانیے رات کا نیند ہمارا حرام ہو جائے. ارے گھر کیسے بنا لیا، پیسے کہاں سے لایا، گاڑی کہاں سے خریدا، بچے کی شادی اچھی طریقے سے کروا دیا، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ارے بھائی اللہ نے اس کو مقدر میں دیا تھا، اس کو مل گیا. آپ کو بھی اللہ عطا کرے گا، آپ کو بھی مل جائے. لیکن صحابہ کے اندر یہ عادت شریفہ، اگر نیکی کے اندر کوئی صحابہ آگے بڑھتا تو دوسرے صحابہ اس فکر مند تھے کہ میں بھی بڑا صحابی سے نیکی کے اندر کیسے آگے بڑھتا. ہمیشہ یہ فکر مند نیکی کے اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے، دنیاوی اعتبار سے ایسا کرنا حرام. جو ہم لوگ کرتے ہیں اور سائنسداں نے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ ایمان والا مسلمان حضور کے طریقے پہ چل نہ سکے. لیکن جن طریقے پہ ہم چل سکتے ہیں ہم کوشش کریں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی تمام فکر کریں، کوشش کریں. ایسی ہزاروں چیزیں تیار کی ہیں، وقت کا تقاضا ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو میں سمیٹتا ہوں. 4 ویلر گاڑی چلانے والا بندہ، وقت کا حاجی ہو، نمازی ہو، دائی ہو، عالم ہو، ناظر ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، 4 ویلر گاڑی چلانے والا بندہ، بیٹھنے والا نہیں. بات کو دھیان سے سنیے گا. چلانے والا بندہ جو چلائے گا 4 ویلر گاڑی، اسکارپیو ہو، BMW ہو، مرسڈیز ہو، انووا، فارچونر، کوئی بھی گاڑی 4 ویلر کسی بھی کمپنی کا ہو، وہ چلانے والا بندہ الٹا پیر رکھ کر چلتا ہے. کون سا پیر؟ الٹا پیر پہلے رکھ کر چلتا ہے. وہ سیدھا پیر کا استعمال نہیں کرتا. اس کو بنایا گیا سسٹم ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ سنت کے خلاف ہے. سیدھی بھی رکشہ جس کو کک مارتا ہے، آپ نے دہلی وغیرہ میں دیکھا ہوگا، الٹے ہاتھ سے کک مارتا ہے، اس کو سیدھے ہاتھ سے کیوں کک نہیں مارتا. اس سسٹم کو بنایا گیا ایسا، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. گجرات، تمل ناڈو، کرناٹک، مہاراشٹر، بہار، گوا، تمام راجیوں کے بچے جو اسکول جاتے ہیں، جو کالج جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں انگلش، جغرافیہ، سائنس، میتھ، ادھر سے لکھتا ہے، الٹے طرف سے لکھتا ہے. اس کو بنایا گیا ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. یہ